خواہشات کو پورا کرتے ہیں، جانور اپنی خواہشات کو مکمل کرتے ہیں، پر انسانوں کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جانوروں کا حال تو یہ ہے میری ماں بہنوں، جب چاہتے ہیں وہ اپنی خواہشات کو پورا کر لیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں منہ مار دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں پخانہ پیشاب کر لیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جس کے کھیت میں چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ جانور کر لیتے ہیں۔ جانوروں کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے، ان کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ بالمقابل انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دین دیا، شریعت دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ طرز دیا اور ان کو یہ طریقہ دیا کہ تم آزاد نہیں ہو جانوروں کی طرح، تم میں اور جانور میں فرق ہے۔ جانوروں میں کوئی اصول نہیں ہے اور جانوروں کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے کھانے پینے کا، لیکن میری ماں بہنوں ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ دیا ہے۔ کھانا پینا نبی کے مطابق ہو، سونا جاگنا نبی کے مطابق ہو، رہنا سہنا نبی کے مطابق ہو، کاروبار کرنا نبی کے مطابق ہو، پڑوسیوں کے ساتھ میں معاملات کرنا نبی کے طریقے پر ہو، ہمارا لین دین نبی کے طریقے پر ہو، ہمارا کوئی بھی کام نبی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام کی تمام چیزوں کو اجاگر کر دیا، بتلا دیا کہ دیکھو اگر تمہیں شادی بیاہ کرنا ہے تو نبی کے طریقے پر کرو، تمہیں ولیمہ کرنا ہے تو نبی کے مطابق کرو، تمہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں معاملات رکھنا ہے تو نبی کے طریقے پر کرو، پڑوسیوں کے ساتھ میں تمہیں حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی خیر خواہی کرنا چاہیے، ان سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ ہم دیکھیں ذرا اپنے بارے میں کیا ہم سے پڑوسیوں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں؟ ایک صحابی آئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ گھر پہ کیا بنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا سالن بنا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم یہ سالن کا تھوڑا سا حصہ پڑوسیوں تک نہ پہنچا دو، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ تو اللہ کے نبی نے ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتلا دیا کہ دیکھو تم آزاد نہیں ہو، کھانا کھاؤ تو نہ۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ میری ماں بہنوں کہ ایک ایمان والے کے گھر میں غیر ایمان والے کے گھر میں کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا ہے۔ جیسے غیر ایمان والے کی زندگی آزاد ہے ویسی ہماری بھی زندگی آزاد ہے، جیسے غیر مسلم کی زندگی آزاد ہے ویسی ہماری بھی زندگی آزاد ہے۔ کھانا کھانے کا کوئی اہتمام نہیں، سنتوں کا کوئی اہتمام نہیں، دعا پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں، سونے جاگنے کا کوئی اہتمام نہیں کہ سونے سے پہلے دعا پڑھ لی جائے، سونے کے بعد کی دعا پڑھ لی جائے، کھانے سے پہلے دسترخوان کا اہتمام کر لیا جائے، کھانے کے بعد میں دعا کا اہتمام کر لیا جائے۔ نہ ماں باپ اہتمام کرتے ہیں، نہ ماں اپنے بچوں کو اہتمام کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور چاہتے کیا میری ماں بہنیں، ہماری ماں بہنیں یہ چاہتی کہ ہمارے بچے نیک بن جائے، ہمارے بچے متقی بن جائے، ہمارے بچے باعزید بن جائے، ہمارے بچے بزرگ بن جائے، ہمارے بچے ماں باپ کا ادب کرنے والے بن جائے اور ہمارے بچے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائے، ہمارے بچے ماں باپ کی اطاعت کرنے والے بن جائے۔ اور ماں باپ اپنے بچوں کو سنتوں سے دور کیے ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ بچوں کو دین کی طرف سے دور کیے ہوئے ہیں، سنتوں سے دور کیے ہوئے ہیں اور مسنون دعاؤں سے دور کیے ہوئے ہیں۔ چاہتے کیا ہے کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں۔ یہ میری ماں بہنوں یہ بھول کی بات ہے، بہت گندی بات ہے، غلط بات ہے۔ ہمیں قربانی دینا پڑے گی، بغیر قربانی کے میری ماں بہنوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بغیر مجاہدے کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بغیر مشقت اٹھائے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو ماں بہنیں یہ چاہتی کہ ہمارے بچے نیک و متقی پرہیزگار بن جائیں، ان کو قربانیاں دینا پڑتی ہیں، ان کو اپنی خواہشاتیں دبانا پڑتی ہیں، ان کو اپنے جذبات کو دبانا پڑتا ہے، ان کو اپنے آپ کو تقوی طہارت پر لانا پڑا، تب جا کر کے ان کے بچے نیک اور متقی و پرہیزگار بنتے ہیں، تب جا کر کے ان کے بچے گناہوں سے محفوظ رہ پاتے ہیں۔ آج ابا بھی گناہوں میں ملوث ہیں، اماں بھی گناہوں میں ملوث ہیں، اماں بھی بیٹھی ہیں، ابا بھی بیٹھے ہیں، سامنے ٹی وی بھی چل رہی ہے، فلم بھی چل رہی ہے، کارٹون بھی آ رہے ہیں، بچے بھی وہیں پر بیٹھے، نہ اماں نماز پڑھ رہی ہیں، نہ ابا نماز پڑھ رہے ہیں، اور ماں باپ کہہ رہے ہیں میرا بچہ میرا فرما بردار بن جائے، میرا بچہ نیک اور متقی پرہیزگار بن جائے۔ میری ماں بہنوں یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو قربانی دینا پڑے گی، جذبات کو دبانا پڑے گا، خواہشات کو دبانا پڑے گا، اور بغیر قربانی دیے ہوئے، بغیر خواہشات کو دبائے ہوئے اور بغیر اپنے آپ کو
جو ہے قابو کیے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک کوئی بندہ ہو اگر وہ سوٹ سلوانا چاہے، میری ماں بہنیں سوٹ سلواتی ہیں، کپڑے سلواتی ہیں، اور جانے کے بعد میں آپ درزی کے پاس میں جائیں اور جانے کے بعد مجھ سے کہیں کہ بھیا میرا سوٹ آپ سی دیجئے یا میرا کرتا سی دیجئے، لیکن شرط یہ ہے کہ 5 میٹر یہ کپڑا ہے، 5 میٹر کپڑا ہے، میرا سوٹ سلنا ہے، میرا کرتا پاجامہ سلنا ہے، میری شلوار جمپر سلنا، لیکن کٹنا نہیں چاہیے۔ کپڑا کٹے بغیر آپ میرا سوٹ سلوا سی دیجئے۔ میری ماں بہنوں، بغیر کٹے اس کا گلا نہیں بنے گا، بغیر کٹے اس کی آستینیں نہیں بنے گی، بغیر کٹے اس کا پاجامہ نہیں بنے گا، بغیر کٹے اس کا کرتا نہیں بنے گا، بغیر کٹے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میری ماں بہنوں، بغیر کٹے، بغیر قربانی کے، بغیر خواہشات کو دبائے ہوئے، بغیر جذبات کو دبائے ہوئے آپ اچھی نہیں بن سکتی اور آپ کے بچے اچھے نہیں بن سکتے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہمیں بہت قربانی دینا پڑے گی، تب جا کر کے ہمارے بچے اچھے بنیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور تمام کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی خدمت میں لگا دیا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اپنے خواہشاتوں کو پورا کرنے والے بن جائیں، ہم اپنے جذبات کو پورا کرنے والے بن جائیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں اور ہم نیک اور متقی اور پرہیزگار بھی بن جائیں؟ نہیں میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ دین کے بارے میں بڑا غیور ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے بارے میں بڑا غیور ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے کسی کو دیندار نہیں بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے کسی کو دیندار نہیں بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر قربانی کے کسی کو دیندار نہیں بناتا ہے۔ ہم دیندار بننا نہ چاہیں، ہم نماز پڑھنا نہ چاہیں، ہم عبادت کرنا نہ چاہیں، ہم روزے رکھنا نہ چاہیں، اور ہم جو ہے اللہ کے رسول کو یاد کرنا نہ چاہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا نہ چاہیں، اور اللہ میں دیندار بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، میری ماں بہنوں، میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر قربانی کے اور بغیر جذبے کے اللہ تعالیٰ کسی کو دیندار نہیں بناتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، کہ کتنا وہ اپنے بھتیجے کو چاہتے تھے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اپنے چچا کو کتنا چاہتے تھے، اور چچا کی وجہ سے کفار مکہ آپ کو تکلیف بھی نہیں دیا کرتے تھے، اتنی زیادہ چاہت تھی، ہر موڑ میں آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لیکن کیا ہے، ان کے اندر جذبہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہنے کے باوجود ان کو دیندار نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ بغیر محنت کی دنیا دار تو بنا دیتا ہے میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ بغیر محنت کی، بغیر کوشش کی، میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دنیا دار تو بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتا ہے، مال دے دیتا ہے، دولت دے دیتا ہے، کاروبار دیتا ہے، بغیر محنت کے کبھی کبھی، ورنہ تو دنیا کا بھی ضابطہ یہی ہے کہ بغیر محنت کی دنیا بھی نہیں ملتی۔ ایک بندہ گھر میں یوں ہی پڑا سوتا رہے، کاروبار کرنے نہ جائے، دکان کو ٹائم پہ نہ کھولے، محنت نہ کرے، اور وہ چاہے کہ میری دکان چل جائے، میرا کاروبار چل جائے، مجھے پیسے مل جائے، میرا گھر بن جائے، اور میری اچھی جگہ شادی ہو جائے، اور میری ضروریات پوری ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کاروبار کرنے کے لیے انسان کو ٹائم دینا پڑتا ہے، دکان جانا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، قربانی دینا پڑتی ہے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا عطا فرماتے ہیں۔ تو جو پڑے گھر میں یوں ہی اپنا ٹائم خرچ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا۔ ہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بغیر محنت کی بھی دنیا دے دیتا ہے، وراثت میں خوب دنیا مل جاتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بغیر صلاحیت کی بھی دے دیتا ہے دنیا، کہ انسان کو بولنے کی تمیز نہیں ہوتی ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے، کاروبار کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو دنیا دیتے رہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ ان کی دکان پر جائیں، ایسے بھونڈے الفاظ سے بولیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ مار دے اس کے تھپڑ، ڈھنگ نہیں اس کو بولنے کا، لیکن کیا ہے، لوگ جا رہے ہیں جو درجو جا، تو اس کی دکان چل رہی، خوب چل رہی ہے، بولنے کا ڈھنگ نہیں، کاروبار کرنے کا ڈھنگ نہیں، طریقہ نہیں، سلیقہ نہیں، لیکن کیا خوب اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر محنت کی بھی دے دیتے ہیں، بغیر سلیقے کی بھی دے دیتے ہیں، بغیر علم کی بھی دے دیتے ہیں، بغیر صلاحیت کی بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے۔ لیکن دین اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے، بغیر قربانی کے نہیں دیتا ہے۔ دین کے لیے میری ماں بہنوں ہمیں قربانی دینا پڑے گی۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ایمان والا بنایا اور ہم سب کو جو مسلمان بنایا، دنیا میں جو بھیجا، تو دنیا میں جو بھیجا تو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی نہیں بھیج دیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد پیدا کر دیا اور بیکار پیدا کر دیا، عبث طریقے پر پیدا کر دیا اور بلا وجہ پیدا کر دیا ہمیں اور آپ کو، کہ بلا وجہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اور ہم دنیا میں آ گئے اور دنیا میں آنے کے بعد ہم آزاد ہیں، جس طرح ہم چاہیں زندگی گزارے اور چلے جائیں۔ ایسا تو نہیں ہے میری ماں بہنوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے وہ بھیجنے کا ایک مقصد ہے۔ جب دنیا میں رہنے بسنے والا کوئی بندہ بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا ہے، دنیا میں رہنے بسنے والا کوئی بندہ بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا میری ماں بہنوں، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر مقصد کو انسانوں کو یوں ہی پیدا کر دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک انسان یہاں سے دلی چلا جائے، ایک انسان یہاں سے بمبئی چلا جائے اور بمبئی جانے کے بعد میں گرمی کا سفر ہو، لو لپٹ چل رہی ہو، بے تحاشا گرمی پڑ رہی ہے، انسان بمبئی چلا گیا اور بمبئی جانے کے بعد میں کوئی بندہ اس سے پوچھے بھائی تم یہاں کیوں آ گئے، محترمہ آپ یہاں کیوں آ گئی؟ وہ کہے کہ نہیں میں یوں ہی آ گئی یا میں یوں ہی آ گیا، تو وہ کہے گا بھائی یہاں کوئی ٹہلنے گھومنے کا من ہوگا، ملنے جلنے کا من ہوگا، کوئی رشتہ دار ہوگا، کوئی بات ہوئی، کوئی کاروبار ہو۔ نہیں میرا کوئی من نہیں، میں بس آ گیا۔ سامنے والا کہے گا بے وقوف معلوم ہوتا ہے، بغیر مقصد کے بمبئی چلایا، بغیر مقصد کے دلی چلایا، گرمی کا موسم، سردی کا موسم، پیسے خرچہ کیے، کوئی مقصد نہیں، نہ ٹہلنے کا مقصد ہے، نہ کوئی شادی بیاہ ہے، نہ کوئی پروگرام ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ رشتہ دار ہے، کوئی نہیں، بس آ گیا۔ میری ماں بہنوں، آپ کسی کپڑے کی دکان پہ چلے جائیں اور جانے کے بعد میں آپ 10 12 15 سوٹ خرید دیں اور 15 20 سوٹ خریدنے کے بعد میں وہ سامنے والا کہے محترمہ آپ کپڑے کیوں خرید رہی ہیں 20 سوٹ، تو آپ کہیں کہ نہیں میں یوں ہی خرید رہی ہوں۔ وہ کہے گا کیا گھر میں کوئی پروگرام ہے، کوئی فنکشن ہے، کسی کو دینا ہے، کوئی ہدیہ کرنا ہے؟ تو آپ کہیں نہیں کو نہ ہدیہ کرنا ہے، نہ کوئی پروگرام ہے، نہ شادی، میں خرید رہی ہوں۔ تو سامنے والا کہے گا بے وقوف معلوم ہوتی ہے عورت، کوئی مقصد نہیں اور 20 سوٹ اور 25 سوٹ آپ خریدی جا رہی ہیں۔ تو میری ماں بہنوں، جس طرح دنیا میں رہنے بسنے والا انسان بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا ہے اور بغیر مقصد کام کرنے والے کو لوگ بیوقوف کہتے ہیں، اس لیے میری ماں بہنوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد پیدا کر دیا اور بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ حدیث قدسی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، چاند کو تمہارے لیے، سورج کو تمہارے لیے پیدا کر دیا، زمین آسمان کو تمہارے لیے پیدا کر دیا، دنیا کی تمام چیزوں کو تمہارا تابعدار بنا دیا، لیکن کیا ہے؟ تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا، ساری دنیا کو تمہارا تابعدار بنا دیا اور اللہ نے تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہے مقصد۔ اپنے لیے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے بن جائیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ ہے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد۔ اور جب کوئی بندی میری ماں بہنوں اللہ کی اطاعت کرنے والی بن جاتی ہے تو اللہ کی ساری مخلوق کی اطاعت کرنے والی بن جاتی ہے۔ آج تو ہماری ماں بہنیں مولویوں کے پاس میں جاتی ہیں اور کیا کہتی ہیں؟ بھیا ایک تعویذ دے دو، میرا بیٹا بہت بدتمیز ہو گیا ہے، میرا بچہ بہت زیادہ ناکارہ ہو گیا ہے اور میرا بچہ بہت زیادہ نافرمان ہو گیا ہے، میرا بچہ میرا تابعدار بن جائے، اس لیے مجھے تعویذ دے دو۔ میری ماں بہنوں، ہم آپ صاف ستھری بات کہنا چاہ رہے ہیں، بچے تعویذوں سے اچھے نہیں ہوتے ہیں، بچے تو اس وقت اچھے ہوتے ہیں کہ جب ماں باپ اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاتے ہیں، جب ماں باپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بن جاتے ہیں، جب ماں باپ اللہ کو اپنا مالک اور خالق سمجھنے والے بن جاتے ہیں، تو اللہ کی جو مخلوق ہے وہ ان کی تابعدار بن جاتی ہے۔ آپ ایک واقعہ بتلائیں، شیخ عبد الواحد ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ جنت میں میری جو ساتھن بننا ہے، اے اللہ اس سے دنیا ہی میں میری ملاقات کرا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرو کہ فلاں گاؤں چلے جاؤ، فلاں گاؤں میں ایک میمونہ نامی عورت ہے، فلاں گاؤں میں
ایک میمونہ نامی عورت ہے، وہ میمونہ نامی عورت جنت میں تمہاری ساتھن بنے گی۔ چنانچہ وہ پتہ کرتے ہوئے گاؤں پہنچے، اور گاؤں پہنچنے کے بعد میں اس میمونہ نامی کے گھر پہنچے۔ جب میمونہ کے گھر پہنچے اور وہاں پر معلوم کیا کہ میمونہ کون ہے، کہاں ہے، تو لوگوں نے بتلایا کہ وہ تو جنگل گئی ہیں، کھیت چلی گئی ہیں بکریوں کو چرانے کے لیے۔ تو یہ پوچھتے پاچھتے جنگل چلے گئے۔ جنگل میں جانے کے بعد میں انہوں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا ہے جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عجیب ماجرا یہ دیکھا کہ میمونہ نامی عورت ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہی ہیں، اور ان کی جو بکریاں ہیں، میمونہ کے پاس میں بکریاں تھیں، یہ بکریاں چرانے جنگل جاتی تھی، تو میمونہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہی ہیں، اور ان کی جو بکریاں ہیں وہ ایک طرف چر رہی ہیں اور دوسری طرف سائڈ میں بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، بکریاں اس طرف چر رہی ہیں، میمونہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہی ہیں۔ یہ تین باتیں انہوں نے دیکھی ہیں۔ یہ بڑے حیران پریشان ہوئے، جبکہ بھیڑیے بکریوں کے لیے جانی دشمن ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھتے رہے یہاں تک کہ میمونہ نے سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد میں میمونہ نے کہا، بھائی عبد الواحد تم یہاں کیسے؟ تمہاری ملاقات تو جنت میں ہونا تھی، تم یہاں کیوں آ گئے؟ تو عبد الواحد نے کہا کہ بات یہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ دنیا میں جس کو میری ساتن ہونا ہے دنیا میں میری اس سے ملاقات کرا دیجیے، اس لیے میں آ گیا۔ لیکن میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، وہ یہ کہ تم نماز پڑھ رہی ہو، ادھر بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بکریاں تمہاری چر رہی، بھیڑیے تمہاری بکریوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ میری ماں بہنوں، سننے کی بات یہ ہے کہ میمونہ نے جواب دیا کہ اے عبد الواحد، یہ سمجھنا تو بہت آسان ہے، یہ سمجھنا تو بہت آسان ہے، وہ یہ کہ جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے تو اللہ کی مخلوق نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے تو اللہ کی مخلوق نے مجھ سے صلح کر لی کہ بھیڑیے میری بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو جب ہم اللہ سے صلح کر لیں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں گے میری ماں بہنوں، تو اللہ کی جو مخلوق ہے وہ ہماری اطاعت کرنے والی بن جائے گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو دنیا میں بھیجا ہے، وہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور آپ کی سنتوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اور ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ استغفار کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ ہم 24 گھنٹے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، ہماری زبان سے ذرہ برابر کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا، ہماری زبان میں سبحان اللہ بھی نہیں آتا، ہماری زبان میں استغفار بھی نہیں آتا، سارا کا سارا دن ہمارا یوں ہی گزر جاتا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہم استغفار کا بھی خوب اہتمام کیا کریں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کا فائدہ یہ ہوتا ہے میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے ہماری تمام خواہشاتوں کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم کھانا پکا رہے ہوں تو استغفار کرتے رہیں، ہم کپڑے دھو رہے ہوں تو زبان پر استغفر اللہ استغفر اللہ، سالن پکا رہے ہوں تو استغفر اللہ، ہم گھر میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو استغفار ہماری زبان پر جاری ہونا چاہیے۔ استغفار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جو بھی خواہشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، مال بھی عطا فرماتا ہے، اولادیں بھی عطا فرماتا ہے، جنت بھی عطا فرماتا ہے، بارشیں بھی عطا فرماتا ہے، اور انسان کی ہر خواہش کو پورا بھی کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، ایک مرتبہ وہ سفر پر نکلے، اور سفر پر نکلنے میں ان کو اندھیرا ہو گیا، مغرب کا وقت ہوا تو ایک مسجد میں چلے گئے،
مسجد میں جانے کے بعد میں انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، سوچا کہ یہیں پر قیام کر لیں گے، رات کا وقت ہو گیا، صبح ہوگی نکل جائیں گے۔ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کے بعد میں وہ مسجد میں قیام کرنے لگے، تو جو مسجد کے ذمہ دار تھے انہوں نے کہا نہیں یہاں مسجد میں قیام آپ نہ کریے، آپ باہر جائیے۔ وہ امام صاحب کو پہچانتا نہیں تھا، امام صاحب کو باہر کر دیا۔ جب باہر آئے تو دیکھا کہ مسجد کے باہر ایک تنور چل رہا تھا، روٹیاں پکانے والا نان بھائی روٹیاں پکا رہا تھا۔ سردی کا موسم تھا، انہوں نے سوچا کہ جو سردی کا موسم ہے اسی نان بھائی کے پاس میں جا کر کے رات گزار لیں گے۔ وہ وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد میں بیٹھ گئے، لیکن انہوں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا وہاں پر بیٹھ کر کے۔ وہ عجیب بات یہ دیکھی کہ وہ نان بھائی جو روٹی پکا رہا تھا، آٹا گوندھ رہا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹی پکا رہا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ، جو بھی وہ کام کر رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو امام صاحب نے کہا نان بھائی سے، بھائی جب سے میں یہاں پر بیٹھا ہوں تم بار بار استغفر اللہ کہہ رہے ہو، کیا تمہارے اس استغفار نے تو کوئی تمہیں نفع بھی دیا، کوئی تمہیں نفع پہنچایا؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ نے استغفار کی برکت سے میری تمام خواہشوں کو پورا کر دیا، صرف ایک خواہش باقی ہے، اللہ تعالیٰ بس وہ خواہش میری پوری کر دے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ وہ خواہش کیا ہے؟ تو بندے نے کہا، نان بھائی نے کہا کہ وہ خواہش یہ کہ میں نے سنا کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے امام ہیں جن کو لوگ بزرگ سمجھتے ہیں، لوگ ان کو امام احمد بن حنبل کے نام سے جانتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے۔ تو امام صاحب نے فرمایا اللہ نے استغفار کی برکت سے تمہاری اس خواہش کو بھی پورا کر دیا، میں امام احمد بن حنبل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے بندوں کی تمام خواہشوں کو بھی پورا کر دیتے ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہم سب استغفار کا اہتمام کیا کریں، گھر میں رہیں، ہم باہر سفر میں چلے جائیں، کھانا پکائیں، روٹی پکائیں، کپڑے دھوئیں، صفائی کریں، استغفار ہماری زبان پر جاری ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارشیں بھی عطا فرماتے استغفار کی برکت سے، اور فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے مال بھی عطا فرماتے ہیں، وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ اولادیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ کون سی اولادیں؟ اولادیں بنین یعنی کہ بیٹے عطا فرماتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کاش میرے بیٹے ہوں، اولادیں نرینہ ہوں، اللہ تعالیٰ اولادیں نرینہ عطا فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے جنت بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے تمام چیزوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں، بات ہی چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا، ہم اپنے سے نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے، ہم اپنے سے نہیں جاتے ہیں، اللہ جب چاہتا تب ہم جاتے ہیں۔ تو آنا بھی اللہ کی مرضی سے، جانا بھی اللہ کی مرضی سے، لہٰذا نہ آنا ہمارے اختیار میں نہ جانا ہمارے اختیار میں، تو اس کے درمیان کی جو زندگی ہے میری ماں بہنوں یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں جو اپنی زندگی گزارنا چاہیے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، کہ آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ کا رہنا سہنا کیسا ہوتا تھا، آپ کا سونا جاگنا کیسا ہوتا تھا، آپ کا رہن سہن طور طریقہ، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق کیسے تھے، وہ تمام چیزوں کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے۔ اور کامیاب انسان وہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا دے اور جنت میں داخل کر دے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا دے اور جنت میں داخل کر دے، میری ماں بہنوں وہی بندے اور وہی بندیاں کامیاب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے مولانا ممتاز صاحب نے اور مولانا صاحب اور حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ 10 منٹ کی بات اور کر لی جائے، تو ہم سمجھ رہے ہیں آپ حضرات کو پریشانی ہو رہی ہوگی، کبھی موسم ہے بے تحاشا گرمی ہے، لیکن ان حضرات کا حکم ہے کہ صرف 10 منٹ کی بات اور ہو جائے۔ تو 10 منٹ میں اللہ تعالیٰ دیکھی خیر کی باتیں پھیلا دے۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، محرم کے تعلق سے 2-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے آ جائیں۔ یہ محرم کا جو مہینہ ہے
یہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. یہ اسلامی سال کا مہینہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو منحوس نہیں بنایا ہے. ہمارے بہت سارے اہل ایمان مسلمان اور بہت سارے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہینہ